السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی نے اب اوپنلی عمران خان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ شاہد حقان عباسی کافی عرصہ سے نون لیگ سے ناراض تھے، لیکن اب ایک ایسا پوائنٹ آیا ہے جسے ہم پوائنٹ آف نو ریٹرنز کہتے ہیں، یعنی اب جو واپسی کے تمام رستے ہیں وہ بند ہو چکے ہیں۔ شاہد حقان عباسی نے اب یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے حلقے میں نون لیگ کے جو لوگ ہیں، جو کینڈیڈیٹس ہیں، وہ ان کو بھی سپورٹ نہیں کریں گے۔ ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ وہ کیا کسی دوسری سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کریں گے یا اپنی سیاسی جماعت بنائیں گے، اس کے اوپر ان کا جو جواب ہے وہ واقعتاً بڑا حیران کن تھا۔ اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں بات کروں گا اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد شاہد حقان عباسی نے پورے ایک وکیل کی طرح عمران خان کا مقدمہ کیسے میڈیا کے اوپر لڑا اور اس کے اوپر جو ان کا ریئیکشن تھا اس سے نون لیگ کے بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں وہ اس حد تک کیوں خائف ہیں۔ اور ایک اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ مریم نواز کے اوکاڑا میں فلاپ جلسے کے بعد 4 ایسے رہنما ہیں جنہوں نے نون لیگ کو ٹاٹا بائے بائے بول دیا ہے۔ ایک طرف نون لیگ کے بڑے دعوے اور دوسری طرف اس طریقے سے ٹاپ کی لیڈرشپ کا نون لیگ کو چھوڑ کر جانا۔ اصل میں مہاجرہ کیا ہے؟ کیا چیزیں ویسے ہی چل رہی ہیں جیسے آپ کو ٹی وی کے اوپر نظر آ رہی ہیں؟ کیا نون لیگ اسی طریقے سے اقتدار میں آ رہی ہے جیسا آپ کو دکھ رہا ہے؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں وہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کومنٹ باکس میں جا کر اپنی جو اوپینین ہے وہ ضرور لکھنا ہی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ ہماری ویڈیو کے بارے میں اور جو نیریٹو بیسیکلی الیکشنز کے دوران ایک ماحول چل رہا ہے اس میں لوگوں کی جو اوپینین ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ شاہد حقان عباسی نے سب سے پہلے، اور میرے خیال میں نے جتنے بھی پولیٹیکل اینالسٹ دیکھے یا جو سیاسی جماعتوں کے رہنما دیکھے، ان میں اگر سب سے زیادہ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھینا ہے، واپس لیا ہے، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا ہے، شاہد حقان عباسی صاحب نے اس کو جس طرح سے کنڈیم کیا، جس طریقے سے اس کے خلاف آرگومنٹس دیے، میڈیا کے اوپر جو ہے وہ آ کر بات کی، کوئی بھی لیڈر ان کے مقابلے کے اوپر آ کر اس طریقے سے اس کیس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکا۔ ایون یہ کہ پی ٹی آئی کے جو اپنے لیڈرز ہیں وہ بھی اس طریقے سے اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے۔ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہے، اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ بھائی شاہد حقان عباسی جو ہیں انہوں نے ابھی تک نون لیگ کو چھوڑنے کا باقاعدہ اعلان تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ بات ضرور کی ہے کہ بھائی میں نے جب جوائن کی تھی تو کوئی تقریب نہیں کی تھی، جب چھوڑوں گا تو بھی کسی تقریب کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ٹکٹ کے لیے پارٹی نے ان کی جو سفارشات ہیں ان کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے، اور اس لیے وہ اب نون لیگ کے جو امیدوار ہیں ان کے حلقے میں وہ ان کو یا پاکستان میں کہیں پر بھی کسی بھی نون لیگ کے امیدوار کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ ڈیفینیٹلی جب وہ سپورٹ نہیں کریں گے تو وہ پی ٹی آئی کو ہی سپورٹ ہوگی، اور ان کا جو حلقہ ہے یہاں پر پی ٹی آئی کی سیٹ نکالنے کے جو چانسز ہیں وہ باقی حلقوں سے اب بہت زیادہ جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں۔ انہوں نے اس کے بعد یہ بولا کہ بھائی 35 سال جو بندہ ایک جماعت کے ساتھ رہا ہو اور اس نے ٹکٹ کے لیے اپلائی نہ کیا ہو تو یہ بڑا غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے اور اس سے بہت بڑا پیغام بھی جاتا ہے۔ انہوں نے ایک بات یہ بھی بولی کہ نواز شریف جو ہیں وہ ڈکیتی کے ذریعے اقتدار میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں، مریم نواز کو وہ لیڈر نہیں مانتے۔ چودھری نثار، جاوید ہاشمی، دانیال عزیز، سمیرہ ملک، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے
مریم نواز کے اکاڑا میں فلاپ جلسے کے بعد پارٹی کو خیر آباد کیا ہے اور ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ نون لیگ کی جو شہرت ہے، نون لیگ جو بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے، ان دعووں کے پیچھے جو ہے وہ اصل میں کیا حقیقت ہے۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق مزید ایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو آنے والے دنوں میں نون لیگ کو چھوڑے گی، اور اسپیشلی وہ بندہ تو نون لیگ کے ساتھ ایک دن بھی نہیں رہ سکتا جو اصول کی بات کرے۔ آپ کیسے شاید ابھی بات کرتے ہیں، شاہد حقان عباسی نے جو پی ٹی آئی کے خلاف جو فیصلہ آیا اس کے اوپر بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیسے ایک سیاسی جماعت سے ٹکٹ لے سکتے ہیں، ان کا انتخابی نشان لے سکتے ہیں، اور اس طرح کے جو فیصلے ہیں اس کے بعد جو رہی صحیح کسر تھی کہ یار صاف و شفاف الیکشن کی، وہ بھی اب ختم ہو چکی ہے، اور اب اس میں سپریم کورٹ جو ہے وہ مبینہ طور کے اوپر اپنا جو ان کا کردار ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ سمیرہ ملک کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے، اور شاہد حقان عباسی نے یہ بھی بولا کہ وہ کسی جماعت میں نہیں جائیں گے، اور ایک نئی جو سیاسی جماعت ہے اس کا وہ بنانے کی ایک سپیس جو ہے وہ موجود ہے، خلا موجود ہے۔ آئی پی پی، کاف لیگ اور پیٹریاٹ جیسے، یا جو پرویز خٹک کی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی، اس جیسے کسی بھی تماشے کا نہ حصہ ہوں، نہ حصہ بنوں گا، نہ کبھی ان کو سپورٹ کیا ہے، نہ ان کو میں کبھی سپورٹ کروں گا، یہ شاہد حقان عباسی صاحب کا کہنا ہے۔ لیکن اب آتے ہیں اس اصل پوائنٹ کی طرف جو انہوں نے ایک تو انتخابی عمل میں پی ٹی آئی کی غیر اعلانیہ حمایت جو ہے اس کا اعلان کر دیا ہے، یعنی کہ وہ اپنے حلقے سے سپورٹ نہیں کریں گے۔ دوسرا جو سوال ہے، جو سب سے زیادہ جس کی میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو ضرورت ہے اس وقت، جو لیڈر، جو شخص، جو جرنلسٹ، جو پولیٹیکل اینالسٹ، جو بھی شخص یہ بات کر رہا ہے کہ بھائی پی ٹی آئی کے ساتھ جو بیٹ چھینا گیا، جو انتخابی نشان چھینا گیا، جو لوگوں کو آزاد جو ہے وہ کھڑا کیا گیا، سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر بات کر رہا ہے، میرے خیال میں وہی پی ٹی آئی کا ہمدرد بھی ہے، اور پی ٹی آئی کا جو نیریٹو ہے اس کو اسی سے ہی سپورٹ مل رہی ہے، اور جو زیادتیاں پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہی ہیں، جو بندہ ان کے اوپر بات کرتا ہے ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کو کسی بھی وقت ان لوگوں کو بالکل بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ شاہد حقان عباسی نے ایک بڑا نقطہ جو ہے وہ اٹھایا ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو سپریم کورٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ بھئی انٹرا پارٹی الیکشن صحیح نہیں ہوئے، ایک تو یہ کہ دوسری پارٹیوں کے الیکشنز بھی دیکھ لیں، اس کے اوپر پچھلی ویڈیو میں بات کر چکا ہوں کہ بھئی باقیوں کے دیکھیں تو ان کو بھی پھر نکال لیں، لیکن اس سے بھی بڑا جو آرگومنٹ دیا ہے شاہد حقان عباسی نے کہ دنیا بھر میں ہم تو ہائیبرڈ سسٹم ہے ہمارا، یہاں پر نہ کوئی جمہوریت، کوئی کیا ہے جمہوریت تو دور کی بات، یہاں پہ تو آئین بھی نہیں ہے، یعنی آئینی حکومت میں یا آئین کے تحت تو 90 دن میں الیکشنز ہونے تھے، نہیں ہوئے۔ کے پی کے پنجاب میں 1 سال سے بھی زیادہ نگران حکومتیں ہیں، ابھی بھی پارلیمنٹ قرارداد کے اوپر قرارداد جو ہے وہ منظور کر رہی ہے۔ تو عباسی صاحب نے یہ بولا کہ جو کنٹریز جن میں پیور ڈیموکریسی ہے، یو کے کی اگزامپل لے لیں، یو ایس کی اگزامپل لے لیں، یورپ کی اگزامپلس لے لیں، وہاں پر بھی انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ انٹرا پارٹی الیکشن چونکہ ایک پارٹی کے اندر ہی ہوتے ہیں تو وہ کوئی کریڈیبل نہیں ہوتے، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ بس پی ٹی آئی کو نا سائیڈ لائن کے اوپر لگانے کے لیے ایک فیصلہ بھی جو ہے وہ جاری کر دیا گیا، الیکشن کمیشن نے بھی جو بات کی تو وہ بھی اسی طریقے کی بات ہے، اور اسی پوائنٹ کو میرے خیال میں اٹھانا بھی چاہیے۔ اور میں نے پھر تھوڑی سی ریسرچ کی، ٹیم کو یہ بات بولی بھی کہ یار دیکھو تو ہم نے یہی چیزیں نظر آئی، انڈیا کو دیکھ لیں، باقی بھی دنیا میں نا یہ ایسے الیکشنز ہوتے ہیں جو پارٹیوں کے الیکشنز ہوتے ہیں، باقی پاکستان میں بھی ایسی جماعتیں کراتی ہیں، جسٹس جو مسرت ہلالی صاحبہ ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی ہے، لیکن چونکہ ایک خاص پارٹی کو نشانہ بنانا ہے، اس کو الیکشن سے باہر رکھنا ہے، تو اس کے لیے آپ جو مرضی کرتے رہیں، لیکن جو بھی بندہ ہے یا اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر شاہد حقان عباسی صاحب کا جو کردار ہے وہ قابل تعریف ہے، اور اکثر جو لوگ ہیں وہ جب ان کو کسی ڈنڈے سے ہانکا جاتا ہے تو وہ آگے لگ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں، لیکن شاہد حقان عباسی، چودھری نثار، جاوید ہاشمی، سمیرہ ملک، دانیال عزیز، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے چڑھتے سورج کو سلام نہیں کیا،
پوری جو ریاستی مشینری ہے وہ نواز شریف کو وزیر اعظم میں بنانے کے پیچھے جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، اور اگر یہ لوگ بھی اس کا حصہ بن جائیں تو شاید ان کو کچھ ریلیف بھی مل جائے اور شاید کوئی عہدہ بھی مل جائے، لیکن انہوں نے عہدے کو جو ہے وہ جوتے کی نوک کے اوپر رکھا ہے اور اپنا جو ایک اصولی سٹانس ہے اس کے اوپر کھڑے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ ضروری جو کریڈٹ بنتا ہے شاہد حقان عباسی صاحب کا وہ امپورٹنٹ ہے، اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے۔ اور جس طریقے سے عمران خان کے خلاف یہ فیصلہ آیا، انہوں نے میڈیا کے اوپر عمران خان کا کیس لڑا، اس کے لیے جو ہے وہ واقعہ تعریف کے مستحق ہیں۔ آپ بھی شاہد حقان عباسی صاحب کے اس سٹانس کے بارے میں ضرور کومنٹ باکس میں جا کر لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔